بہت ساری باتیں آپ شیعوں کی منتقل نہیں ہوئی ہیں، ہم سمجھا نہیں پائے ہیں، ہم بتا نہیں پائے ہیں، اور بہتر انداز سے بتانے کی ضرورت ہے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ جو سمجھنا نہیں چاہ رہے، جو سمجھ گئے ہیں مگر ماننا نہیں چاہ رہے، میں تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جن تک بات پہنچی نہیں ہے، جنہیں ہم بات سمجھا نہیں پائے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ کے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے، مگر خانہ کعبہ کا کالا غلاف سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ کے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے، مگر نبی کی کالی کملی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ کے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے، مگر ازواج پیغمبر امہات المومنین کی کالی چادریں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وآل محمد۔ اور پھر جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو پھر طرح طرح کے میسج شروع ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، البتہ آج یہ سوشل میڈیا، یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ بہرحال جو میڈیا کے نئے طور طریقے سامنے آئے ہیں، یہ ایک قیل و قال لگی ہوئی ہے، بحث و مباحثے کا ایک بازار گرم ہے۔ کوئی اعتراض ڈال رہا ہے تو 4 جواب بھی آ رہے ہیں، ان 4 جوابوں پر پھر 2 اعتراضات بھی آ رہے ہیں، مسلسل ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو سمجھانے اور ایک دوسرے کو بعض اوقات چڑھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ اکیلے بھی کھڑے رہیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کو آپ کی یہ سبیلیں سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی یہ کیا سبیل کا کیا مطلب ہے، اس سے نہیں پیو۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نیاز نظر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی جی، حتیٰ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ خون ڈالتے ہیں اور یہ کاٹ کے کھلاتے ہیں اور یہ بچوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ باتیں پرانی ہیں مگر چلی آ رہی ہیں۔ اس سال پھر ایک الغار ہوا ہے سوشل میڈیا پہ جی، جنہیں سبیلیں سمجھ میں نہیں آتی وہ مکے سے زمزم ضرور لا کر بانٹتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے زمزم کیا ہے، 14 ایک نبی کے پیروں کی رگڑ سے ابلنے والا چشمہ۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں زمزم پیوں اور حضرت اسماعیل کی یاد نہ آئے۔ اور کر رہے ہیں، خود بخود حضرت اسماعیل کی یاد میں وہ پانی پی رہا ہوتا ہوں۔ شرک تو شرک ہے، کفر تو کفر ہے، اگر یہ غلط ہے تو وہ کون سا صحیح ہوگا جی۔ پھر نیاز نظر کے بارے میں طرح طرح کے تفسیر اور باتیں۔ میں تو صرف تشریف فرما حاضرین سے ایک جملہ کہہ کر اس مرحلے پر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ جس قوم میں کھلانے کا جذبہ ہو، اس قوم سے دور کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ کہہ دو یہ شرک ہے۔ یہ کتنا بڑا جذبہ ہے کہ ہم نبی کے گھرانے کے نام پر، سرکار کے نام پر دسترخوانوں کو لگا دیتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ غیر خدا کے لیے جانور ذبح کرنا حرام ہے، وہ ذبیحہ حرام ہے، قرآن میں آیت ہے، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی نام پر ذبح کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ قرآن میں حرام جانوروں کی 6 جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے، جو سینگ مار کر ایک دوسرے کو لڑتے ہوئے سینگ لگنے سے مر جائے، جو پہاڑی سے گر جائے، جس پہ دیوار گر جائے۔ اس طرح سے ایک وہ جانور ہے کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم امام حسین کی نیاز تیار کرتے ہیں، مولا عباس کی حاضری تیار کرتے ہیں، تو قبلے کی طرف جانور کو لٹاتے ہیں، لوہے سے ذبح کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ یہ جانور بھی اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوتا ہے، کھلایا جاتا ہے حسین کے نام پر۔ یہ ذبیحہ ہوتا ہے، یہ ذبیحہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ کیا کروں ڈاکٹر صاحب، اس طرح کی الجھنیں بیان ہوتی ہیں تو اس ایک طریقے سے متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے بہت سارے کام سمجھ میں نہیں آتے، لیکن میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، سمجھاؤں، لوگوں کو متوجہ کروں، ان الجھنوں سے نکالوں۔ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے۔